اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم لغت عربیہ کے دروس کا آغاز کریں گے۔ پہلے درس میں چند تمہیدی باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سے پہلی بات یا پہلا نقطہ یہ ہے کہ لغت عربیہ کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لغت عربیہ کی تاریخ کیا ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم آج کے اس پہلے درس میں ان تین چیزوں کو بیان کریں گے۔ آ جائیے آپ پہلے نقطے کی طرف، لغت عربیہ کی اہمیت۔ دیکھیں، لغت عربیہ کی اہمیت ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہے۔ پہلے ہم دنیاوی اعتبار سے مختصر انداز میں لغت عربیہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں 467 ملین لوگ جو ہیں عربی زبان بولتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ عربی زبان کو بولتی ہے، اور 27 ملکوں میں عربی زبان رسمی زبان ہے، یعنی حکومتی زبان ہے۔ تو عربی زبان اگر آپ سیکھیں گے تو آپ ان ملکوں میں آرام سے کلام کر سکتے ہیں۔ اتنی تعداد جو لوگوں کی عربی بولتی ہے، ان سے آپ اچھے طریقے سے افہام و تفہیم کر سکتے ہیں۔ خصوصاً آپ زیارات پہ عراق آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی عربی زبان اگر آپ سیکھ لیں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے عربی زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں ایک پروفیسر ہے امریکہ کا، جس کا نام ہے نوم چومسکی۔ یہ کہتا ہے لقد فاتنی خیر کثیر لعدم اتقانی اللغة العربیہ۔ کہتا ہے عربی زبان پر مہارت نہ ہونے کے سبب سے میں بہت ہی مفید نکات سے محروم رہ گیا۔ تو عربی زبان کی بہت اہمیت ہے دنیاوی حوالے سے بھی۔ ابھی آ جائیے جو کہ ہمارے لیے اہم ہے، دینی حوالے سے، مذہب تشیع کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو عربی زبان کو سیکھنا اتنا اہمیت کا حامل ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس جتنی اہمیت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کتاب ہدایت ہے قرآن مجید، وہ عربی زبان میں ہے۔ ہماری احادیث کا ذخیرہ وہ عربی زبان میں ہے۔ تو دینی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے عربی زبان کو سیکھنے کی۔ آپ عربی سیکھیں گے تب آپ قرآن کو اچھے سے سمجھ سکیں گے، تب آپ حدیث کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو، قرآن اور فرامین اہل بیت کو اچھے سے سمجھیں گے تو اپنی آپ تربیت کر سکیں گے اور معاشرے کے لیے اچھے انسان ثابت ہو سکیں گے، اور اپنی آخرت کو بھی آپ درست کریں گے۔ تو عربی زبان کی بہت اہمیت ہے۔ روایات میں بھی عربی زبان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب خصال ہے شیخ صدوق کی، اس میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا العربیۃ فإنها کلام اللہ الذی یکلم بها خلقہ، کہ عربی زبان کو سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق سے کلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے کتاب اختصاص میں روایت ہے کہ کان لسان آدم العربیۃ وہو لسان اہل الجنہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی زبان تھی
اور یہ عربی زبان جو ہے یہ اہل جنت کی زبان ہے، یعنی جنت میں ہم جس زبان میں کلام کریں گے وہ عربی زبان ہوگی۔ تو یہ روایت بھی عربی زبان کو سیکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کلام اہل الجنت العربیہ، کہ اہل جنت کا کلام جو ہے وہ عربی زبان میں ہوگا۔ اور پھر آگے ایک اور روایت ہے علل الشرائع میں، یہ علل الشرائع بھی جو کتاب ہے یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں وہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام عن ابیہ، امام صادق اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما انزل اللہ تبارک و تعالی کتابا ولا وحیا الا بالعربیہ، کہ اللہ نے نہ کسی کتاب کو نازل کیا ہے اور نہ ہی کسی وحی کو نازل کیا ہے مگر ایک زبان میں، وہ کیا ہے؟ عربی زبان میں۔ یعنی اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے، کتاب کو نازل کیا ہو یا وحی کو نازل کیا ہو، تو وہ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یعنی خدا اور نبی کے درمیان جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ عربی زبان ہے۔ تو عربی زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری دین کی اساس جو ہے قرآن و حدیث، ہر چیز یہ عربی زبان میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا پہلے نقطے کا کہ عربی زبان دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل زبان ہے، لہٰذا ہمیں اچھے سے اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ ابھی آ جائیے دوسرے نقطے کی طرف۔ دوسرا نقطہ جو ہے عربی زبان کی تاریخ، یعنی اس زبان کو کب ایجاد کیا گیا۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پہ سب سے پرانی زبان عربی زبان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے جس جنت میں رہا کرتے تھے وہاں پہ عربی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام کیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یعرب بن قحطان نے عربی زبان میں کلام کیا۔ تو یہ ہمارے پاس تین اقوال ہیں، ان کی ہم زیادہ ڈیٹیل میں اور تحقیق میں نہیں جاتے، لیکن آپ یاد رکھیں ہمارے پاس تین اقوال ہیں۔ پہلا کہ سب سے پرانی زبان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی زبان سے کلام کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے اس زبان میں کلام کیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یعرب بن قحطان نے اس زبان کو سب سے پہلے استعمال کیا۔ لیکن خود ہم روایات کو دیکھیں، ہم نے جو پچھلے نقطے میں کچھ روایات بیان کی ہیں ان سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان روایات کی روح سے پہلا قول جو ہے اس کو ہم تقویت دے سکتے ہیں، اس کو ہم زیادہ اتھینٹک مان سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان سب سے پرانی زبان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اس زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ تو پس ہمارے لیے پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ عربی زبان انتہائی اہمیت کی حامل ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، اور دوسرا نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ عربی زبان کی تاریخ کیا ہے، اور ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ عربی زبان سب سے قدیم زبان ہے۔ ابھی آ جائیے آپ تیسرے نقطے کی طرف کہ عربی زبان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس چند چیزیں ہیں کہ جو عربی زبان کو سیکھنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، ان سے آشنا ہوں، اور وہ تقریباً اردو والے ہیں، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے آپ کو روزانہ کچھ نئے الفاظ اور جملے یاد کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یعنی آپ اپنی ڈیلی کی پریکٹس جاری رکھیں، اپنی وکابلری کو بڑھاتے رہیں۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے جو معاون ہے وہ کیا ہے؟ گرامر اور قواعد عربی کو سیکھیں۔ اور اگلا جو ہمارے پاس نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ
عربی زبان کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا وہ ہوتا ہے لسننگ، سننا، سماع، آپ کا سننا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ عربی جو ویب سائٹس ہیں یوٹیوب پہ، ان کی طرف آپ مراجعت کر سکتے ہیں، ان کو سنیں زیادہ سے زیادہ۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اردو زبان سیکھ جاتا ہے، عرب ممالک میں پیدا ہوتا ہے تو عربی زبان سیکھ جاتا ہے، ایران میں پیدا ہوتا ہے تو فارسی سیکھ جاتا ہے، اگر وہ یورپ میں امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو انگلش سیکھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، سب سے پہلے وہ سنتا ہے، سننے کے بعد وہ بولتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ زبان سیکھنے کا سننا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو سنیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ عربی مواد کا مطالعہ کریں، عربی اخبار، کتابیں، ویب سائٹس پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فصیح عربی استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی چیز جو ہے، جو انتہائی ضروری ہے، وہ ہے بولنے کی مشق، سننے اور بولنے کی مشق۔ سننے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا، جو بولنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ بولنے کی مشق کریں ڈیلی کی، 4 سے 5 منٹ آپ بولیں، زیادہ ٹائم نہیں۔ آپ کو آدھا گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط آپ ڈیلی کا 4 سے 5 منٹ بولیں، آپ اپنے اندر امپرومنٹ دیکھیں گے، اپنے اندر بہتری آپ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ بولنے میں آپ نے بالکل شرم نہیں کرنی کہ میں غلط بولوں گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ نے بولنا ہے جیسے چھوٹا بچہ شرماتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے بولنے کی، شروع میں 2 الفاظ کہتا ہے اور کچھ اشارے کرتا ہے اور اپنی بات سمجھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو چھوٹے بچے کی طرح بنا لیجئے، اپنے آپ کو چھوٹے بچے کی طرح بنا لیجئے۔ آپ بولیں، غلط بولیں، ٹھیک بولیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو سیف انوائرمنٹ فراہم کریں۔ آپ سیف انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ آپ کے بولنے سے آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ وہاں بولیں کہ جہاں پہ لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جہاں پہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، وہاں پہ بولیں۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے اپنا بولیں، ٹھیک ہے؟ اور ڈیلی کی آپ پریکٹس کریں۔ ایک چیز، اگلی چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے کہ آپ استمرار رکھیں۔ استمرار رکھنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے رہیں سیکھنے کی۔ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تب کہیں جا کے آپ سیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت ہار گئے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، سب کچھ فیل، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں، ارادے کو مضبوط رکھیں تو آپ عربی زبان اچھے سے سیکھ لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس نقطے کا کہ آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، اس کے لیے آپ سب سے پہلے حروف تہجی جو ہیں عربی کے ان کو جانیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی لسننگ پہ کام کریں، سننے پہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو سنیں، پھر اس کے بعد بولنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اچھا خوشگوار ماحول فراہم کریں بولنے کے لیے کہ جہاں پہ آپ کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور اگلا نقطہ جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، یعنی آپ کوشش کرتے رہیں، استمرار رکھیں، کبھی بھی آپ خوف نہ کھائیں کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، نہیں، آپ اپنے ارادے کو بلند رکھیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز جو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کے 5، 6، 10، 15 جتنے آپ کے پاس وقت ہے، وقتی گنجائش ہے، اس کے مطابق آپ ڈیلی کے وکابلری اپنی اکٹھی کریں، ڈیلی کے نئے الفاظ اپنے اکٹھے کریں اور ان کو بولنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا۔
کہ عربی زبان دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ سب سے قدیم زبان ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام بولا کرتے تھے، اور ہم عربی زبان کو کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے تفصیل سے بتایا۔ تو آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقاعدہ تفصیل سے کتاب کے مطالب کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔